الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرب اونٹنی پر سوار اس راستہ کو طے کر رہے تھے جو آرکا کی طرف جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، آفتاب عالم تاب عین سر پر پہنچ گیا تھا اور نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ سوار اور اونٹنی دونوں پسینہ میں شرابور تھے۔ عرب سوار نے اپنے تمام جسم پر ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی عضو نظر نہ آتا تھا۔ چونکہ دھوپ اور گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس لیے وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی سایہ دار درخت آ جائے تو اس کے سایہ میں کچھ دیر سستا لیں۔ جس رستے پر وہ جا رہے تھے وہاں پر نہ تو کوئی درخت تھا، اور اگر تھا بھی تو اس پر پتے نہ تھے، شاخیں نہ تھیں، صرف تنے ہی تنے تھے۔ یا تو وہ سوکھ گئے تھے یا مسافروں نے ان کی شاخیں اور پتے اونٹوں کو کھلا دیے تھے اور اس لیے وہ ٹنڈ منڈ رہ گئے تھے۔ عرب سوار کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہلے انہیں پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ جوں جوں دھوپ میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی، پیاس بھی زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ لیکن عربوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر مشقت اور ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے۔ گرمی اور پیاس کو برداشت کرنے کی ان میں خاص طور پر قوت تھی، یا یہ سمجھیں کہ وہ گرم ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے بہت زیادہ جفاکش اور گرمی اور پیاس کی قوت برداشت ان میں خاص طور پر تھی۔ سوار نہایت تیزی سے اونٹنی کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جب دوپہر ڈھل گئی تو سوار کو دور سے چند سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان سواروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ غالباً کئی روز میں انہیں آج انسانوں کی صورتیں نظر آئی تھی۔ عربی سوار نے آنے والے سواروں سے ملنے کے لیے اونٹ کو اور تیز کر دیا۔ ادھر سے یہ بڑھ رہے تھے اور ادھر سے وہ آ رہے تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آنے والے بالکل قریب آ گئے۔ عربی سوار نے دیکھا آنے والے پادری تھے جو اپنا مخصوص قومی لباس پہنے خچروں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ 4 پادری تھے، 4 خچروں پر سوار تھے، چاروں بوڑھے تھے۔ ان کی داڑیاں سفید اور لمبی تھی، 2 کی بھویں تک بھی سفید ہو گئی تھی۔ ان کے خچر کے ساتھ پانی کے برتن اور کھانے کا سامان بندھا ہوا تھا۔ وہ سفید جبے پہنے ہوئے تھے جو ٹخنوں تک لمبے تھے، کمر سے ریشم کی ڈوریں باندھے تھے اور سینوں پر سرخ رنگ کے کپڑے کی سلیبیں لگائے تھے۔ جب وہ چاروں عربی سوار کے پاس آئے تو عربی نے اپنی زبان میں ان سے دریافت کیا، کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ایک پادری نے فوراً جواب دیا، ہے۔ عرب نے کہا، مجھے آج صبح سے پانی نہیں ملا، مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دیجئے، بہت زیادہ پیاس معلوم ہو رہی ہے۔ پادری نے پوچھا، تم عرب ہو؟ اس نے کہا، یہ بات تو میرے لباس سے ہی ظاہر ہے۔ پادری نے کہا، کیا تم ان عربوں میں سے ہو جو عیسائی ہو گئے ہیں؟ عرب نے کہا، نہیں، میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں۔ پادری، شاید تم عراق کے ان عربوں میں سے ہو جو مجوسی ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ عرب مجوسی یعنی آتش پرست ہو گئے تھے اور کچھ عیسائی ہو گئے تھے۔ عرب نے کہا، میں آتش پرست بھی نہیں ہوں۔ پادری نے کہا، تب تم کن عربوں میں سے ہو؟ عرب نے کہا، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سنتے ہی چاروں پادریوں کے چہروں پر کچھ تاریکی سی چھا گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، تب تم ان عربوں کے بھائی ہو جو ملک شام میں عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں؟ عرب نے کہا، ہاں، وہ میرے بھائی ہیں۔ پادری نے کہا، تم عرب بھوکے، مفلس اور بالکل وحشی تھے، شام کے عیسائی تمہاری ہمیشہ مدد کرتے رہے، اب تم اپنے محسنوں پر حملہ آور ہوئے ہو۔ عرب نے کہا، یہ سچ ہے، عرب مفلس تھے، وحشی تھے، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا، ہم میں اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، انہوں نے ہماری کایا پلٹ دی، ہم شائستہ ہو گئے، لیکن ہم پر عیسائیوں نے کبھی احسان نہیں کیا۔ ہم یا تو تجارت کے لیے ملک شام آتے تھے یا ملازمت کے لیے، ہم جس قدر تمہاری خدمت کرتے تھے تم اس سے کم ہمیں صلہ دیتے تھے۔ تمہارے شہنشاہ اعظم ہرقل نے یہ سمجھ کر کہ عرب کمزور ہیں اسلامی سفیر کو قتل کرا ڈالا، حالانکہ دنیا کی وحشی سے وحشی قوم بھی سفیر کو قتل نہیں کیا کرتی۔ تمہارے شہنشاہ نے ہمیں اعلان جنگ دیا، ہم نے منظور کر لیا۔ لڑائی کی پہل عیسائیوں کی طرف سے ہوئی ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں سلاطین عالم کو دعوت اسلام دی تھی۔ حاکم بصرہ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سفیر ہو کر گئے تھے۔ جب وہ موتا میں پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم
شرجیل غسانی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی لڑائی کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی۔ پادری نے عرب کو کوئی جواب نہ دیا اور چاروں پادریوں نے اپنے خچروں کو بڑھانا چاہا۔ عرب نے کہا تھوڑا پانی تو دیتے جاؤ۔ پادری نے کہا کیونکہ تمہاری قوم ہماری قوم سے برسر جنگ ہے اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ عرب نے کہا اگرچہ میں تم سے زبردستی پانی لے سکتا ہوں لیکن تمہیں عیسائیوں کا مذہبی پیشوا سمجھ کر چھوڑے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عرب سوار نے اونٹنی آگے بڑھائی۔ پادری اپنے خچروں کو ہانکتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت مسلمانوں سے عیسائی اس قدر تعصب اور عداوت و دشمنی رکھتے تھے کہ وہ پیاسے مسلمان کو پانی تک دینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ عرب تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک کم سن عیسائی لڑکی ملی جو بکریاں چرا رہی تھی۔ عرب نے اس کے پاس جا کر پوچھا لڑکی کیا تیرے پاس پانی ہے؟ لڑکی نے غور سے عرب کو دیکھا۔ اس نے کہا میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، تم اس طرف سے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے آج تک کبھی اس طرف سے کسی مسافر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرب نے کہا میں ایران سے آ رہا ہوں۔ لڑکی نے حیرت ناک نگاہوں سے عرب کو دیکھ کر کہا ایران سے؟ تعجب ہے، سنا ہے ایران کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ عرب نے کہا یہ سچ ہے، یہ راستہ نہایت کٹن ہے، کہیں کہیں منزل تک پانی نہیں ملتا، کہیں کفے دست میدان ہے اور کہیں اس قدر گھنا اور تاریک جنگل ہے کہ مسافر کو چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، لیکن تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہیں؟ لڑکی نے کہا میرا باپ ایک مرتبہ ایران گیا تھا، اس نے سفر کے حالات سنائے تھے اس لیے مجھے کچھ باتیں معلوم ہیں۔ عرب نے کہا کیا یہاں کہیں قریب پانی نہیں مل سکتا؟ لڑکی نے کہا اس جنگل میں کہیں پانی نہیں ہے، بستی میں مل سکے گا۔ عرب نے پوچھا بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ لڑکی نے کہا قریب ہی ہے۔ عرب نے چلنے کے قصد کیا۔ لڑکی نے کہا ٹھہریے، شاید آپ مسلمان ہیں۔ عرب نے کہا ہاں۔ لڑکی نے کہا تب آپ کو اس نواح میں احتیاط رکھنی چاہیے، یہاں کے لوگ مسلمانوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ راستہ میں ایک چرواہا ملے گا، وہ بہت برا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ عرب نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے بکریوں کا زبردست ریوڑ دیکھا۔ کچھ بکریاں تو جھاڑیوں کے سائے میں پڑی جگالی کر رہی تھی، شاید دھوپ اور گرمی سے بچ کر جھاڑیوں میں جا چھپی تھی۔ کچھ جھاڑیوں کے پتے چل رہی تھی۔ قریب ہی ایک درخت تھا، اس کے سائے میں ایک چرواہا بیٹھا تھا، وہ پیالہ میں کوئی چیز لے کر پی رہا تھا۔ عرب بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ چرواہا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ اس نے گور کر عرب کو دیکھا اور کہا ہاں ہے، کیا تم پیو گے؟ عرب نے کہا ہاں مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ تیرے پیالہ میں کیا ہے؟ چرواہے نے کہا پانی ہے۔ عرب نے کہا شراب معلوم ہوتی ہے۔ چرواہے نے کہا اس پانی کا رنگ ہی ایسا ہے، اونٹنی سے اتر کر اس کی بو سونگھ کر دیکھ لو۔ عرب نے اونٹنی کو بٹھایا، پلان سے نیچے اترے۔ چرواہے نے کہا تم شاید مسلمان معلوم ہوتے ہو جو پانی کو شراب سمجھ کر ڈر رہے ہو۔ عرب نے کہا ہاں۔ چرواہے نے کہا خوف نہ کرو، یہ پانی ہے۔ عرب چرواہے کے پاس جا کر زانوں کے بل بیٹھ گئے اور جھک کر بو سونگھنے لگے۔ چرواہے نے اپنے پاس ایک موٹا ڈنڈا رکھا ہوا تھا، اس نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کر اس زور سے عرب کے سر پر دے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چرواہے نے فاتحانہ انداز میں کہا میں اس مرد مسلمان کو گرفتار کر لوں، میرا آقا اس کارنامے سے بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ اس نے عرب کے ہی امامہ سے اسے جکڑنا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیریز میں آج کی اس پہلی قسط میں بس اتنا ہی۔ آگے آنے والی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔